بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ایک بار پھر حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہیں سید مجاہد حسین صاحب جو ہربلسٹ ہیں. جی مجاہد صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ سید مجاہد حسین صاحب ہربلسٹ ہیں. خدا نخواستہ اگر کسی بھی حوالے سے آپ صحت کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں یا کسی بیماری میں اللہ نہ کرے آپ مبتلا ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اور یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم بات کریں گے، جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا، کیونکہ بات تو ہم اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی کریں گے، جو کالرز آئیں گے ان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو ہمارا اپنا مخصوص موضوع ہوگا وہ ہوگا موٹاپا، جسے ہم اوبیسٹی بھی کہتے ہیں. جی مجاہد صاحب، ایک بڑا آج کل رجحان ہے خاص طور پہ خواتین میں اور ایون مرد حضرات میں بھی، اور مرد حضرات بھی وہ کہ جو ینگ لڑکے ہیں جو کالج گوئنگ ہیں یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایون وہ لڑکیاں خاص طور سے کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہونے والی ہے، اس بات کو لے کر وہ کافی پریشان ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ ذرا کافی ہیوی ہے، موٹا ہے. تو ایک چیز تو میں یہ جاننا چاہوں گا، اس علاج کی طرف تو ہم آتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو پھر اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ جو خواتین ہوتی ہیں یا شادی کے بعد خواتین موٹی ہو جاتی ہیں یا موٹاپے کا رجحان آتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جسم جو ہے وہ بھاری سے بھاری تر ہوتا چلا جاتا ہے. جی. تو جنرلی پھر ہم اسٹوڈنٹس کی الگ بات کریں گے اور ان خواتین کی کہ جو شادی شدہ ہیں ان کی الگ بات کریں گے. جنرلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موٹاپے کی اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی، سب سے بڑی جو وجہ ہے آج کل خواتین میں خاص طور پہ جی، وہ چکنائی کا، مرغن غذاؤں کا استعمال کثرت سے اور آرام طلبی، یہ اہم وجوہ ہیں. اچھا، کوئی ایکسرسائز نہ کرنا، کوئی واک نہ کرنا. جی، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں اتنے کام کاج کیا کرتی تھیں اور ہاتھوں سے کرتی تھیں خود. اب مشینری کا دور ہے اور ہر چیز مشین سے تیار ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہارڈ ورک ہوتا تھا ہاتھ پیروں کا وہ اب کم ہو گیا ہے. اب تو ماسیاں بھی ہیں، ایک طرف مشینری آ گئی ہیں جو کھانے پکانے کے حوالے سے، دیگر اوپر کا کام ہے اس میں وہ ماسی کو رکھا جاتا ہے. تو پہلے تو وہ جھاڑو بھی خود ہی لگاتی تھی، صفائی اگر فرش کی پوچھا جسے ہم کہتے ہیں وہ خود کرتی تھی. وہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، بہترین ایکسرسائز پیٹ کے حوالے سے کہ اگر خواتین جھاڑو بھی گھر میں خود لگائیں، پوچھا بھی خود لگائیں، دیگر کام بھی. آپ نے بڑی اچھی بات کی. جی، آپ اپنی بات جاری رکھیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے سب سے بڑی. صحیح. اب یہ ہے کہ ظاہر مشینری کا دور ہے، پرانے دور میں تو جا نہیں سکتے. صحیح بات. ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی ماسیوں کو ہٹا دے یا خود ہاتھوں سے کپڑے دھوئے یا سل پہ ہی مسالہ پیسے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ورزش، جاگنگ، ایکسرسائز وغیرہ کریں. لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین میں، مردوں میں بھی لیکن خاص طور پہ خواتین کے اندر ایک پرابلم ایسی ہوتی ہے موٹاپے کے اندر جو اکثر معالج نہیں سمجھ پاتے. اچھا. اور وہ موٹاپے کا ہی علاج کرتے رہتے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ موٹا ہو جاتی ہیں. اچھا، وقتی فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے اندر موٹاپے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جسم میں ان کے چربی کی زیادتی ہو جاتی ہے جس سے وزن بڑھنے لگتا ہے. صحیح. اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ سوائلنگ ہوتی ہے. اچھا. ورم. اور ورم کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ
وہ خواتین سمجھیں گی جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ جاگنگ کرتی ہیں، واکنگ کرتی ہیں، تو عام آدمی کی نسبت ان کو زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. سیڑھیاں چڑھتی ہیں تو زیادہ سانس پھولتا ہے. سانس تو سب کا ہی پھولتا ہے، ان کا زیادہ پھولتا ہے. صحیح. اور دوائیاں ان کو کام نہیں کرتی، بعض اوقات نقصان بھی کر جاتی ہیں. تو سوجن جو ہے وہ اہم چیز ہے. اچھا. جیسے شادی شدہ خواتین ہیں، ان کو رحم کے اندر سوجن ہو جاتی ہے. صحیح. معدے کے منہ کے اوپر سوجن آ جاتی ہے، سویلنگ. جگر میں ورم آ جاتا ہے. صحیح. ٹلی میں ورم آ جاتا ہے. یہ ایسے اندر کے اعضاء ہیں کہ ان میں اگر ورم آتا ہے تو یہ اپنے حجم میں بڑھے جاتے ہیں. صحیح. جب یہ بڑھتے ہیں تو اس سے جسم کے اندر جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ جاتے ہیں، تو جسم پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور گھبراہٹ، پھیپھڑوں پہ دباؤ پڑتا ہے تو سانس پھولتا ہے. صحیح. ہارٹ کی بھی کنڈیشن درست نہیں رہتی، کبھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو کبھی ہائی ہو رہا ہے، یہ کیفیت ہونے لگتی ہے. تو ایسی خواتین وہ موٹاپے کا علاج کرواتی ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اور فائدہ ہوگا بھی نہیں. صحیح. کیونکہ علاج کے اندر میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ سے بات عرض کی تھی کہ مزاج کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ جو مریض یا مریضہ ہے اس کا مزاج کیسا ہے. صحیح. اور ہم اس کو جو دوا دے رہے ہیں وہ اس کے مزاج کے موافق ہے یا نہیں ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ تشخیص، ڈائگنوز کرنا. سب سے بڑی بنیادی چیز یہی پراپرلی ڈائگنوز کیا جائے کرنا کہ اصل مسئلہ ہے کیا. جی. اکثر ہمارے یہاں جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ مرض کا علاج کرتے ہیں. یار وہ جو پیشنٹ آگے تکلیف بتاتا ہے یہ میرے یہاں درد ہے، یوں ہے، تو وہ اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہماری طب یونانی کے اندر جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہ ہم وجہ کو پکڑتے ہیں کہ آیا یہ جو مرض ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے. مرض تو ہے، مرض تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دوبارہ ہو جاتا ہے، جاتا نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علامات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے کیا معاملہ ہے. صحیح. تو ہم اس اسباب کا علاج کرتے ہیں تو مرض خود بخود ختم ہونے لگتا ہے. صحیح. تو موٹاپے کی وجوہات یا اسباب مختلف ہیں ہر خواتین میں اور مرد میں. اچھا، میں اس سے قبل کہ آپ مزید اور اس پر بات کریں، آپ نے کہا کہ دو وجوہات ہیں. ایک تو مرکب غذائیں، تو اس سے چربی میں اضافہ ہوتا ہے، وزن بڑھنے لگتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ سویلنگ مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ معدے کے منہ پر ہو سکتی ہے، اور دیگر جگہوں کا آپ نے ذکر کیا. تو اس سویلنگ کا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ سویلنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا وہ سویلنگ ہر خاتون میں ہوتی ہے یا چند خواتین میں وہ سویلنگ ہوتی ہے؟ جی، ہر خواتین میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے سب ہوتی ہیں تقریباً. اچھا. خواتین میں تو تقریباً 90% جی، کیونکہ خواتین میں جو ایک نسوانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو سویلنگ ہو جاتی ہے. اچھا. جیسے ایام حیض ہیں. جی. ایام حیض اگر بے ترتیب ہو رہے ہیں، صحیح، یا وہ ٹائم پر نہیں ہو رہے ہیں یا بند ہوئے ہوئے ہیں تو جسم پھولنا شروع ہو جائے گا. اچھا. اب وہ جسم کا پھولنا جو ہے وہ موٹاپا وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا. اگر وہ اس موٹاپے کا علاج کریں گے تو فائدہ نہیں.